أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو، یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اب وہ جو دنیاوی احسانات تھے ون بائی ون وہ آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا رسپانس زیر بحث آئے گا۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دلائی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں انتہائی برے عذاب سے دوچار کیے ہوئے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری نظروں کے سامنے آل فرعون کو غرق کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ کے بعد ان کی عدم موجودگی میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بہت ظلم کیا، تم بڑے ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو، شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا کی، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی تورات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، بس اپنے رب کے، اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہیں
بجلی نے آن پکڑا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ نے اپنا ایک جلوہ دکھایا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، یعنی اللہ کا جلوہ دیکھ کر یہ سب بے ہوش ہو گئے، پھر ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم احسان مانو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب یہ سب کیا ہے؟ ایک ایک کر کے احسان ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا. یعنی تمہیں گرمی لگی تو بادل کا سایہ کر دیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کر دیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ اپنے ہی اوپر زیادتی کی، اپنا ہی نقصان کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو، کھلا با فراغت. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ حِطَّةٌ جو تھا یہ استغفار کا کلمہ تھا ان کے لیے عبرانی زبان میں. نغفر لکم خطایاکم، ان ریسپانس ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور بھی عطا کریں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ظالموں نے بدل ڈالا اس کلمے کو ایک اور کلمے سے جو ان سے کہا نہیں گیا تھا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل فرمایا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی انہیں پیاس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی رب سے کہو نا پھر ہمیں پانی دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس چٹان پر، اس پہاڑ کو سٹرائک کرو اپنے عصا سے. اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. ایک اور احسان، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. قُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے اسے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سٹرائک کرو، مارو اپنے عصا کو پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے، یعنی 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے کہ علیحدہ چشمہ. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، یعنی الاٹ کر دیا کہ یہ بنو یوسف کا ہے اور یہ بنو یہودا کا ہے اور یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے. الاٹ کر دیے گئے سب کو اپنے اپنے مشرب. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، من و سلوہ جو تھا، صبح کو اٹھتے تھے تو ایک میٹھی چیز جو تھی وہ اوس کی طرح آ کر گری ہوئی ہوتی تھی، اسے اکٹھا کرتے تھے، کھا لیتے تھے، یہ ان کا کاربوہائیڈریٹ تھا. اور اڑتے ہوئے پرندے ایک دم بھون کر ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے، یہ ان کے لیے پروٹین ڈائٹ تھا. لیکن ناشکری کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، تنگ آ گئے کو کھانا کھا کے، کوئی منوٹنی ہو گئی، ذرا کوئی تھوڑی چینج آنی چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا، جب تم نے کہا اے موسیٰ
ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو پکاریے ذرا ہمارے لیے اپنے رب کو. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو کچھ اگاتی ہے زمین، یعنی ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہے مت ماری ہو تمہاری کہ تم اچھی چیز کو ادنا سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا، اچھا دفاع ہو جاؤ پھر. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ شہر میں، لینڈ کرو ایک ایسی سرزمین میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کہ اس میں تمہارے لیے ہو جو کچھ تم مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی. ایسے یاد ہوگا آپ کو کہ اپلے جو ہیں یہ گوئے، یعنی گوبر جو ہے جانور کا، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے لے کر یوں دیوار پر تھوپے جاتے تھے اور پھر سوکھ پر وہ اپلے بن جاتے تھے جو جلانے کے کام آیا کرتے تھے. تو ان پر دے ماری گئی، تھوپ دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، محتاجی. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غصہ لے کر آئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا، اور ایسا اس لیے بھی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے نکل گئے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً ایمان والے، یہودی، نصرانی، صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اچھے عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. یعنی یہ تمام مذاہب کا جو مشترک عقیدہ ہوتا ہے وہ کیا؟ کسی اللہ کو ماننا، کسی خدا کو ماننا اور آخرت کے کسی تصور کو ماننا. یہ تمام مذاہب کا ایک مشترک عقیدہ ہے، اور پھر اچھے عمل کرنا. تو اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یقیناً مسلمان، یہودی، نصرانی، آتش پرست، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور اچھے عمل کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. یہ تمام عقیدوں کی مشترک بات ہے. اس کو تو تم مانتے ہو، یہی کر کے دکھا دو. تو تمام عقائد یہ مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر پہاڑ طور کو اٹھایا. ان سے وعدہ لیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر تم یہ کانٹریکٹ نہیں کرتے تو پھر یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی تورات کے کنٹینٹس کو یاد رکھو، اس کے مشمولات کو یاد رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر بھی تم پھر گئے اس سب کے باوجود. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لہذا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، لکنتم من الخاسرین، تم لازماً نقصان سے دوچار ہو جاؤ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ،
اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کی تھی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. یہ ایک بستی تھی جس کا ذکر آگے آئے گا. بنی اسرائیل کو بھی پہلے جمعے کا دن دیا گیا تھا ایک روایت کے مطابق، عبادت، خاص عبادت کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے. جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے کہ ہم فالتو وقت لے کر جاتے ہیں اور زیادہ اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، وعظ و نصیحت حاصل کرتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل نے اپنی مخصوص عادت کے مطابق کہا کہ نہیں موسیٰ، جمعہ نہیں ہفتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھر if day of your choice then time of our choice. اگر ہفتہ لینا ہے تو پھر پورا دن، یعنی سورج طلوع ہونے کے سے لے کر شام تک کوئی کاروبار تم نہیں کر سکو گے. ہمارے لیے کیا ہے، جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت کاروبار بند کر دو اور نماز ہو جائے تو کم بیک ٹو یور بزنس. اوریجنلی ان کے لیے بھی یہی حکم تھا جمعے کے دن، لیکن انہوں نے امینڈمنٹ کروائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ان پر سختی کر دی. ایک بستی ان میں سے ساحل سمندر پر آباد تھی اور ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے کہ مچھلیوں کو بھی یہ شعور اللہ نے دیا کہ ہفتے کا ایک دن ہمیں کوئی نہیں پکڑتا. مچھلیاں ساحل پر آ کر اٹکیلیاں لیتی لیکن پکڑتا انہیں کوئی نہیں تھا. ان کے منہ میں پانی آئے، ان کی تڑی ایسی تیسی کیا. انہوں نے یہ کہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا. حکم کیا ہے کہ تم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کر سکتے، یعنی مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. تو ہم پکڑیں گے تو اتوار کو ہی، لیکن ہفتے کا دن جو عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ دن ہم استعمال کریں گے پانی کو ساحل پر کچھ حوضوں میں لانے کے لیے، اور پھر ہفتے کے دن، اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیں گے. ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی چہرے بدل دیے، کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، ان کی اس سزا کو، عبرت ان کے لیے بھی جو وہاں موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور بعد والوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا اس کو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ایک بچڑا ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اب نبی یہ مذاق تو نہیں کر سکتا کہ مذاقاً کہے کہ اللہ نے کہا ہے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کوئی جاہلوں والی بات کروں، جہالت کی بات کروں، یعنی اللہ نے نہ کہا اور تم سے کہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، یعنی کٹ حجتی، دین میں ہیلے بازی، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، یہ ان کا وتیرہ تھا. اب یہ کہ ان کے جرائم چونکہ آ رہے ہیں نا ایک ایک کر کے، پہلے نعمتوں کا ذکر، اب ساتھ ساتھ جرائم آ رہے ہیں، پھر کچھ نعمتیں آئیں گی، پھر جرائم آئیں گے. قالو، کہنے لگے ذرا پکاریے نا آپ اپنے رب کو ہمارے لیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انہ یقول، یعنی یہ واقعہ جا کے اگلے رکوع میں آ کر یہ بتایا جائے گا کہ واقعہ کیا تھا. یہ قرآن مجید کی اپنی ترتیب ہے، کیونکہ اس کا موضوع نصیحت ہے، واعظ ہے، سرمن ہے.
واقعہ یہ تھا کہ کسی قبیلے نے کسی اور قبیلے کے کسی شخص کو قتل کیا، لیکن قتل کرنے کے بعد جو اس کی لاش تھی اس کو اپنے دشمن قبیلے کے علاقے میں جا کر پھینکا ہے تاکہ مدعا ان کے ہاں سے برآمد ہو اور جرم ان کے ذمہ پڑ جائے۔ انہوں نے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیس آیا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، ذبح کر کے اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مردے کو آ کے مس کرے، مردہ خود اٹھ کے کھڑا ہو کے بولے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ حکم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کنوے کیا، اور انہوں نے اس حکم کے بخیو دینے شروع کر دیے۔ کیسی گائے، کون سی گائے، کس طرح کی گائے، کس رنگ کی گائے، کس شکل کی گائے، اب وہ ایک پر ایک سوال جب وہ کرتے چلے جائیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل ورجن، بکر کہتے ہیں ورجن کو، اوان بین ذالک، جسٹ ان بٹوین، ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جس کا حکم ملا ہے تمہیں۔ قالو، پھر سوال کیا انہوں نے، ادعو لنا ربک، موسیٰ ذرا پکاریے نا اپنے رب کو، پوچھئے ہمارے لیے، یبین لنا، کہ ہم پر واضح کرے، ما لونہا، گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، اللہ نے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ایک گائے ہوگی پیلی، فاقع لونہا، جس کا رنگ بڑا گہرا ہوگا، یعنی صرف پیلی نہیں، گہرے پیلے رنگ کی، جو کہ عام طور پر گائے ہوتی نہیں۔ تسر الناظرین، بڑی ہی امیزنگ قسم کے، لوگوں کو لبھانے والی۔ قالو، پھر کہا، ادعو لنا ربک، موسیٰ ذرا پوچھی نا اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ ہم پر مزید واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے ہم پر کچھ کنفیوزنگ سی ہو گئی ہے، ہم کچھ کنفیوز سے ہو گئے ہیں گائے کے بارے میں، ذرا لیٹ اٹ بی کلیئر۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم یہ کام کر گزرنے والے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی زمین کو سیراب کرنے کے لیے وہ کسی کنویں پر جوتی گئی ہو، نہ وہ جوتی گئی ہو کسی ہل چلانے کے لیے زمین پر، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ بالکل بے داغ اور بے عیب ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب اور کوئی سوال ان کے پاس رہا نہیں پوچھنے کو، کہتے ہیں ہاں ہن سمجھ آ گئی، بس آپ نے سب کچھ ہمیں سچ سچ بتا دیا ہے، ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے، لہذا بس ہن سمجھ لگ گئی۔ فذبحوها، اور کہا جاتا ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس یہ گائے تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر فوکس کروایا انہیں، اور منہ مانگی قیمت دے کر انہوں نے یہ گائے خریدی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا اس کی یعنی خوشحالی کا، اور یوں انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ وما کادوا یفعلون، اور ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب یہ بات آ رہی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یعنی اس میں جو ہدایت کا پہلو ہے، پہلا ایک سبق ہدایت کا کیا تھا، حضرت موسیٰ نے کنوے کر دیا کہ اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، ان کو کر دینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ وہ ایک علیحدہ جرم ہے کہ انہوں نے سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال کیا، اور یہ دوسرا جرم علیحدہ بیان کیا ہے کہ تم نے قتل کیا کسی شخص کو اور پھر مدعا ڈالا کسی اور پر۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا کسی شخص کو اور پھر تم لگے اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ،
اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ تم اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس ناش کے ساتھ جا کر ٹچ کرو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اب یہ دوسرا سبق جو اس کے ذریعے سے دینا مقصود تھا کہ مردہ زندہ ہوا اللہ کے حکم سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سب کو زندہ کرے گا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں نکلتی ہیں، یعنی دریا نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. یہ چشمے سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ پہاڑی علاقوں کے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ درمیان میں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن جو رخ ہے انہی کی طرف ہے، یہودیوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف. أَفَتَطْمَعُونَ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں لالچ ہے، تمہیں توقع ہے أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ یہ تم پر اعتماد کریں گے، تمہاری بات مانیں گے؟ نو وے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کرتا ہے. تو کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ تم پر ایمان لائیں گے؟ نو وے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب یہ خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم. یعنی پہلے سچویشن سمجھیے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کہ کوئی بات مسلمانوں کے عقیدے کی آئی سامنے، یا کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو تورات میں پہلے سے مینشنڈ ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں ہم بھی یہی مانتے ہیں. اب سادہ لوہی میں ان میں سے یہ ان پڑھ لوگ، سادہ لوگ یہ ایسا کہہ دیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں سے بھی بعض لوگ جو ہیں ان کے کاروباری تعلقات کچھ غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، تو کبھی مذہبی امور پر بات چیت ہو رہی ہو تو جو کامن چیزیں ہیں وہ شیئر کر لی جاتی ہیں کہ یس وی ٹو بلیو دس، ہمارا بھی یہ خیال ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں. لیکن ان کی حرکت کیا تھی کہ ایون وہ سادہ لوگ یہودی عوام میں سے کہ جو مسلمانوں کے سامنے آ کر ایسا اعتراف کر لیتے تھے کہ ہاں ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، ہماری تورات میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے. اب جب وہ اپنے یہودی علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں کوستے تھے، اتحدثونہم، کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے،
لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ کل کو یہ مسلمان تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے استغاثہ کرے، حجت پیش کرے۔ افلا تعقلون، کوئی عقل ہے کہ نہیں تمہارے میں؟ آر یو ان سینسز؟ اولا یعلمون، اب اس پر جواب دیا جا رہا ہے، کامنٹ کیا جا رہا ہے، اولا یعلمون، کیا انہیں پتہ نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یہ اعتراف کریں یا نہ کریں، مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی یہ چھپا کر کرتے ہیں یا جو کچھ یہ اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانی، انہیں کتاب کی کوئی تفاصیل معلوم نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، ان کا سارا بلیف جو ہے وہ ہے امانی پر، کچھ تمنائیں، جھوٹی وشفل تھنکنگز کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ثبوت کوئی نہیں ان کے پاس۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان پر زندگی گزار رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کی یعنی ان فتووں کو بیچیں تھوڑی قیمت لے کر۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے سے بھی، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے اس کمائی پر بھی جو اس کے عوض وہ حاصل کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، مزید برآں کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے تمہارے پاس، کوئی اسٹامپ لیا ہوا ہے تم نے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا خود تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بلا، یس، من کسب سیئۃ، جو کوئی ایک برائی کمائے، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور وہ برائی اس کا احاطہ کر لے، فاولئک اصحاب النار، تو یہی اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب چونکہ یہاں پر ذکر ہے ان کے خواص کا، کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، فتویٰ فروشی کرتے ہیں، ویسے کیا ہیں؟ وہ اپنے ہاں دیندار ہیں، نیک ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو دینداری کے لبادے میں فتویٰ فروشی کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ یعنی نہ صرف فتویٰ فروشی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کی آیات کو بدلنا اور پھر ان پر قیمت وصول کرنا۔ تو عام سادہ مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ نہیں ویسے بندہ بڑا نیک ہے، ویسے بڑا اچھا آدمی ہے، تو بے شک جتنا مرضی اچھا ہو، ایک برائی بھی اگر اس کا احاطہ کر لے، جیسے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اتنی بڑی برائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈینائل، آپ کی رسالت کا انکار، اور کوئی بات اپنے پاس سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنا، ایسی ایک برائی کافی ہے کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں اہل جنت، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وذی القربى والیتامى والمساکین
اور اپنے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرو گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، نیک کلمات کہنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، تو سوائے تم میں سے چند کے سب وعدے سے پھر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنوں کو ملک بدر نہیں کرو گے، یعنی ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے یعنی ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنے وطن سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی ہو، مانتے بھی ہو. ثم انتم ہؤلاء، اس کے باوجود، پختہ وعدے کے باوجود تم ہی وہ لوگ ہو. تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال باہر پھینکتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، چڑھائی کرتے ہوئے. وہی یاتوں کو موسارا، اب یہ اگلا سین ہے کہ پہلے خود ہی انہیں ملک بدر کرتے ہو، نکال دیتے ہو، اور پھر جب وہ قیدی ہو جاتے ہیں، کوئی اور ان کو پکڑ لیتا ہے اور غلام بنا لیتا ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ وہی یاتوں کو موسارا، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر تو فادوہم، تو پھر تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. بے تکی بات ہے نا، پہلے نکالا اور پھر ایک دم تمہارے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہو گیا، اور پھر تم نے فنڈ ریز کیا اس کے لیے کہ نہیں دیکھو نا ہمارے بھائی جو ہیں وہ کچھ کے غلام ہو گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے، اور پھر تم چندہ اکٹھا کر کے ان کو چھڑاتے ہو. نکالا کیوں تھا پھر پہلے انہیں؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی اس وقت ریفرنس کیا ہوگا کہ نہیں یہ دین میں اپنے بھائیوں کو آزادی دلانا بہت بڑی نیکی ہے، یہ فنڈ ریزنگ کے لیے تو یہ نعرہ لگے گا. تو جو پہلے کیا تھا وہ کیا تھا؟ اب اس پر تبصرہ آ رہا ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے یعنی تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اور ایگزیکٹلی یہی آج بھی ہوتا ہے کہ دین کے بعض حصوں پر عمل اور زور شور سے عمل، اور دوسرے حصوں پر صرف نظر اور بالکل انہیں پاؤں تلے رون دینا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بعض دوسری نیکیاں، ان پر زور، اہتمام کے ساتھ عمل، اور اس پہ لڑائی جھگڑا. یہ نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق پڑھنی ہے، اس پہ جھگڑے ہوں گے کہ سنت رفع یدین ہے کہ نہیں ہے، آمین اونچی آواز سے کہنا سنت ہے یا نیچی آواز سے کہنا سنت ہے، اس پر جھگڑا ہوگا. مسجدیں الگ ہو جائیں گی اور سود سارے مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو بھی یہ حرکت کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوا کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور وہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے.
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت اپنے ہاتھ سے دے کر. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور عذاب کو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچائی جائے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.